الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ ناظرین محترم، ایک عشرہ گزر چکا ہے جو کہ رحمت کا عشرہ تھا۔ اب جو عشرہ آغاز ہوا ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ بات کس نے کہی اور آمین کس نے کہا۔ اب یہاں پہ ذرا خود کو اور اپنے گھر والوں کو بات بتانے کی ہے، غور کرنے کی ہے، طلب کرنے کی ہے کہ ہاں بھائی اس عشرے کو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ایک مغفرت کا عشرہ بنا دیں۔ ناظرین محترم، ہم سورۃ الانعام کی رکوع نمبر 9 تک کا مطالعہ کر چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے رکوع نمبر 10 سے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 10 کے خلاصے سے ہم مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ذکر آیا نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ 10ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کی تذکرہ کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع نمبر 11 میں ذکر ہوا ہے جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کے پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر 12 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کے جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 13 میں ذکر ہوا ہے مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، معاذ اللہ۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبود کی توہین نہ کریں۔
ورنہ ضد میں اللہ کے توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے 8ویں پارے کا۔ 8ویں پارے میں قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے آخری 7 رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 14 تا رکوع نمبر 20 اور سورۃ الاعراف کے ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 14 اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ 14ویں رکوع میں فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ شیاطین ہے جو انہیں علماء کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجاتے ہیں۔ ان خوش نما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی ہے۔ درست روش یہ ہے کہ شریعت کے پیروی کی جائے اور اکثریت کے بات نہ مانی جائے، کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر لیا جائے۔ رکوع نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے خوش نصیب انسان۔ 15ویں رکوع میں اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی جو غفلت میں پڑھ کر گویا مردہ تھا۔ اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگاہ کیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے آن کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ جیسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اللہ کا ہر حکم ایک خیر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر حکم کو ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ رکوع نمبر 16 میں ذکر ہوا ہے مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے اور آخرت کے جواب وحی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہوا تھا لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کرتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام۔ باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا گوشت حلال ہے اور کس کا ممنوع، کس جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں۔ وہ فیصلے خود کرتے ہیں لیکن انہیں منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں، بلا شبہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ رکوع نمبر 17 میں ذکر ہوا ہے خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتیں۔ 17ویں رکوع میں خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے بھی جن میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں اور کھیتوں کے مختلف ذائقے پیدا کیے، ان نعمتوں کو کھاؤ اور اللہ کا حق یعنی عشر اسی روز دو جس روز پھل اتروایا، کھیتی کاٹو، اسراف نہ کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ نے حلال جانور میں بردار بھی پیدا کیے اور ایسے جانور بھی جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان میں سے بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ قرار دو۔ رکوع نمبر 18 میں ذکر ہوا ہے اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں۔ 18ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء حرام کر دی گئیں۔ مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن
ہوتا ہے رضا نہیں۔ دلیل 2 کہ اللہ نے کہا تمہیں حکم دیا ہے کہ شرک کرو۔ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے بار بار حکم دیا گیا۔ رکو نمبر 19 میں ذکر ہوا ہے اسلام کی معاشرتی تعلیمات۔ 19ویں رکو میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپتول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا کسی اور راہ کو مت اختیار کرو۔ اللہ ہمارے لیے ان ہدایت پر عمل آسان فرما دے، آمین۔ رکو نمبر 20 میں ذکر ہوا ہے سیدھا راستہ کیا ہے۔ 20ویں رکو میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملہ میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا۔ اسی کے عملی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی، جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی غفار کے مستحق ٹھہریں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کی شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ سورۃ الانعام کا مطالعہ مکمل ہوا ہے، اب آغاز ہونے جا رہا ہے سورۃ الاعراف کا۔ سورۃ الاعراف تاریخ انسانی کا بیان۔ رکو نمبر 1 میں ذکر آیا روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ تو دینوی بربادی تھی، اصل عذاب روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے ابلیس اور آدمیت میں فرق۔ دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا، واضح کیا گیا کہ ابلیس اور آدمیت میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم الہی توڑ دیا۔ اپنے جرم پر کسی مذمت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑائی عطا کی۔ انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخشش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ ہمیں آدمیت کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹوٹلا چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عریاں کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل ساتر لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ
جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہیں وہ ہرگز حرام نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق استفادہ حاصل کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بددعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کی راہ کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے: الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچانے کی ہدایت دی، ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ جہنم میں گرائے گئے۔ وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ 6ٹھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا، وہ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے دعا کے آداب۔ 7ویں رکوع میں تلقین کی گئی کہ دعا صرف اپنے حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ یہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر مانگی جائے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہوں اور اس کا خوف بھی طاری ہو۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی چلا کر نہ مانگا جائے، اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہ کرے گا۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو مطالعہ مکمل ہوا ہے سورۃ الاعراف کے 7 رکوع تک کا۔ کل آنے والی نشست میں جس پہ بات ہوگی، آئیے اس کے حوالے سے تھوڑا مفہوم کا ذکر کر دیتے ہیں۔ کل جو آغاز ہوگا وہ ہوگا رکوع نمبر 8 کا، جس میں ذکر ہے قوم نوح علیہ السلام کی روش اور انجام۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 9 میں قوم ہود علیہ السلام کی بربادی۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 10 میں قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام کا انجام۔ پھر یہاں سے 9ویں پارے کا آغاز ہوگا، اور 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے آخری 14 رکوع ہیں، یعنی کہ رکوع 11 تا 24 اور سورۃ الانفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہوں گے۔ سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 11 میں ذکر آئے گا قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی اور انجام۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 12 میں اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 13 میں سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ پھر رکوع نمبر 14 میں ذکر ہوگا حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 15 میں فرعون کا ظالمانہ فیصلہ۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 16 میں بنی اسرائیل کی ناشکری۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 17 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 18 میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کی مورت کو معبود بنا لینا۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 19 میں اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ پھر ذکر آئے گا رکوع نمبر 20 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔
پھر ذکر آئے گا رکن نمبر 21 میں عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ پھر ذکر آئے گا رکن نمبر 22 میں انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ پھر ذکر آئے گا رکن نمبر 23 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان۔ پھر ذکر آئے گا رکن نمبر 24 میں اللہ کی طرف سے اہم ہدایات۔ پھر ذکر آئے گا یہاں پہ سورۃ الاعراف کا مطالعہ مکمل ہوگا، اور پھر یہاں سے اب آغاز ہوگا سورۃ الانفال کا، جس میں جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ ہوگا، اور رکن نمبر 1 میں ذکر ہوگا بندہ مومن کا باطنی کردار۔ پھر رکن نمبر 2 میں ذکر آئے گا میدان بدر میں اللہ کی مدد۔ یہاں پہ پھر اختتام ہوگا مطالعے کا کل کے حوالے سے بھی۔ ناظر محترم، رمضان کی راتیں چل رہی ہیں، آئیے میں اور آپ مل کے، میرے اور آپ کے گھر والے مل کے اس رمضان کی راتوں کو عبادت کی راتیں بنا دیں، اس رمضان کی راتوں کو قرآن کی راتیں بنا دیں۔ آئیے ہم لوگ مل کے اس عشرے کو ایک مغفرت کا عشرہ بنا دیں، میرے اور آپ کے گھر والے مل کے، میرے اور آپ کے بچے مل کے، ہم تمام لوگ مل کے اس عشرے کو ایک مغفرت کا عشرہ کیوں نہ بنا دیں۔ میری دعا آپ کے لیے، میرے لیے، میرے گھر والوں اور آپ کے گھر والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، میرے گھر والے اور آپ کے گھر والے کی تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے اگلے نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔